مسیح میں تحفظ۔ چاہے زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں، ہم اس بات میں آرام حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اب اور ابد تک مسیح میں محفوظ ہیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ میں اسے دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے مسیح یسوع کو اپنا ذاتی نجات دہندے کے طور پر قبول کیا ہے تو ہم نے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا ہے اور ہم نے اسے اپنے دلوں اور زندگیوں میں قبول کیا ہے۔ ہم مسیح میں ہیں، ہم مسیح میں ہیں اور مسیح ہم میں ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں مسیح میں سلامتی حاصل ہے۔ ایک اور عظیم سچائی، اور پولس یہاں ایک سوال کے ساتھ اس کو مخاطب کرتا ہے، اور اسے رومیوں کی پوری کتاب میں یہ طریقہ پسند آیا۔ وہ ایک سوال یا سوالات پوچھتا تھا اور پھر وہ اس سوال کا جواب دے گا، اور اس طرح وہ اس حقیقت سے نمٹ رہا ہے کہ ہم مسیح میں محفوظ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ پہلا سوال، مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ جواب یہ ہے نہیں۔ اسے لفظ بالکل نہیں استعمال کرنا پسند تھا، اور یہ واضح ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ مسیح یسوع ہے، اور وہ آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے، صرف اسے تقویت دینے کے لیے ایک مختلف زبان میں وہ کہتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبردست! یہ بہت خوب ہے، اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب وہ سچائی میرے دل میں داخل ہوئی اور میں نے اپنی تعلیمات میں اس کا ذکر کیا، اور رومیوں میں جو کہ مجھے سیکھنا تھا کہ میں کاموں کے علاوہ بچایا گیا ہوں، اور میں نے واقعی اس کا یقین کیا، لیکن مجھے اس کا یقین کرنا تھا کہ میں کاموں کے علاوہ بھی بچایا گیا ہوں، اور ان دو سچائیوں نے میرے دل کو ایک ساتھ چھوا، اور میرا ذہن اس سچائی، عظیم سچائی کی جانب واپس گیا، اور میں یہ جان سکا کہ ابراہم کیسے بچایا گیا، کیونکہ میں رومیوں کی کتاب پر واقعی غور و فکر کر رہا تھا، اور میں اسے سوچنے لگا کہ ابراہم کیسے بچایا گیا جب وہ خدا پر ایمان لایا، اور خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا۔ اس کے ختنے سے پہلے، اس حکم سے پہلے وہ ایمان کے سبب بچایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی ایمان میں راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم پیچھے مڑ کر صلیب کی جانب دیکھتے ہیں، اس نے آگے بڑھ کر صلیب کی جانب دیکھا، جبکہ وہ جانتا نہ تھا۔ اس نے ایمان کے وسیلے خدا کی تمام باتوں کا جواب دیا، اور اس سچائی نے میرے دل میں گھر کر لیا، اور یہاں سے میں رومیوں کے اختتام تک پہنچا۔ رومیوں کے اختتام تک، رومیوں 8ویں باب کے اس ابتدائی حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گی، اور پھر میں نے یہ جانا کہ یسوع نے جب یہ کہا تو اس کے کیا معنی تھے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اور پھر میں آیات سمجھنے لگا، جیسا کہ افسیوں میں جب پولس نے لکھا اور کہا، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اور جب میں نے اس کے متعلق سوچا تو یہ بہت خوبصورت تھا کہ میں پہلے سے ہی خدا کی مرضی کے موافق اور آسمان پر یسوع کے ساتھ ہوں۔ خدا بھلا ہے، نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے۔ تو وہ آگے یہ کہتا ہے، اور میں اسے جلدی سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ اور یہ واقعی ہماری سوچ سے بالا تر ہے، لیکن یہ اب سچ ہے۔
ہم خدا کی سوچ کو جان نہیں سکتے، لیکن ہم اس تحفظ کی حقیقت کو جان سکتے ہیں جو خدا نے کہا کہ مسیح میں ہمیں حاصل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور عظیم سچائی ہے جو کہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، اور ہم رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت میں یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں یہ کہتا ہے میں نے اسے خدا کا ابدی نقطہ نظر کہا ہے۔ پولس کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ دوسرے الفاظ میں پالوس نے ذاتی طور پر یہ لکھا، پالوس کا یہ ایمان تھا کہ جب وہ آسمان پر جائے گا وہ اس سب کو جان سکے گا جو اس کے ساتھ دنیا میں ہوا، اور ہم نے اس کے کچھ دکھ دیکھے، اور وہ سب برائی جو اس کے خلاف کی گئی وہ اس کی اور کلام کی بہتری کے لیے تھی، اور یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کی حکمت سے آتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں میرے خیالات ختم ہوتے ہیں وہاں خدا کے خیالات شروع ہوتے ہیں۔ وہ عظیم ابدی سچائی۔ اب سچ تو یہ ہے کہ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ایک پاسٹر ہوتے ہوئے میں نے لوگوں کو بدی کے متعلق سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا بھلا ہے، ہم ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو برائی کے شکار ہوئے ہیں؟ خدا برائی خلق نہیں کرتا، اس کا اپنی فطرت کے لحاظ سے برائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ برائی میں سے اچھائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پرانے عہد نامے میں یوسف کی زندگی میں یہ کیا، کیونکہ اس کے خلاف اس کے بھائیوں نے جو کیا وہ برائی تھی، اور پھر بھی خدا نے برائی نہیں لکھی، لیکن وہ برائی کو لے کر بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو برائی کا شکار تھے؟ ان کی زندگی کو اس طرح سے اثر انداز کیا جو کہ ناقابل یقین ہے۔ میرے خیال سے سب سے پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم اسے نہیں سمجھتے۔ ہم اسے لوگوں کو یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ہم اسے سمجھتے تو ہم خدا کی سوچ کو جان سکتے۔ اور پولس بعد میں کہتا ہے میں خدا کی سوچ کو نہیں سمجھتا، یہ مجھ سے بالا تر ہے۔ پولس نے خود یہ کہا، کیونکہ ایک اور بات انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس نے حرام کاری اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور اس دنیا میں ہونے والی تمام برائیوں کا حکم نہیں دیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، یہاں تک کہ تجرباتی طور پر، کہ اگر ہم اس برائی میں کچھ معنی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندرونی طاقت دیتا ہے، اور سب سے حیرت انگیز کہانیوں میں سے ایک، اور آپ میں سے کچھ نے مجھے اس کہانی کا اشتراک کرتے سنا ہے۔ ایک یہودی سائیکیٹرسٹ تھا، اس کا نام فرینک تھا، ڈاکٹر وکٹر فرینک، اور اسے نازی حراستی کیمپ میں لے جایا گیا۔ اب اس نے درد اور تکلیف اور برائی سے نمٹنے کے لیے ایک نقطہ نظر تیار کر لیا تھا جسے لوگو تھراپی کہتے ہیں، اور اس کا سادہ اور سیدھا مطلب تھا کچھ معنی دیکھنا۔ در حقیقت وہ تھراپی جو اس نے لوگوں کو مصائب میں مدد کرنے کے علاج کے لیے دی تھی وہ یہ ہے، زندگی ہر حال میں معنی رکھتی ہے، یہاں تک کہ انتہائی دکھ میں بھی۔ اور یہاں وہ نازی حراستی کیمپ میں ہے، اس کا تمام مواد جو اس نے لکھا تھا تباہ اور جلا دیا گیا، اور چونکہ وہ صحت مند تھا اسے کام کرنے کے لیے بارودی سرنگوں میں لے جایا گیا، جبکہ دوسروں کو ان چیمبروں میں لے جایا جا رہا تھا جہاں انہیں گیس دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اور اس نے کہا میری چاروں طرف لوگ مر رہے تھے۔ ویسے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جہاں وہ اپنے تجربے کا اشتراک کرتا ہے، اور اس نے کہا میں مر رہا تھا۔ اس نے کہا میں صبح کو اٹھتا تھا اور روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتا تھا، میں اپنے جوتوں کو تار سے باندھتا تھا اور اپنے کپڑوں کو تار سے باندھتا تھا، ٹھنڈے ٹنڈرا کی طرف مارچ کرتا تھا تاکہ باہر جا کر بارودی سرنگوں میں کام کروں۔ اور اس نے کہا میں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا، میں مشکل سے ایک قدم چل سکتا تھا،
اور اس نے کہا میں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا، میں مشکل سے ایک قدم چل سکتا تھا۔ اور اس نے کہا جب میں چل رہا تھا میں نے سوچا کہ میں نے لوگوں کی کیا مدد کی اور کیا سکھایا، کچھ بامعنی دیکھنے کے لیے اگر اس کا کوئی معنی ہوتا۔ اور اس نے کہا جب میں چل رہا تھا اور مرنے کے لیے تیار تھا، میں ایک ہی معنی لے سکتا تھا کہ میں کسی دن لوگوں کے ایک گروپ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جس کا مطلب میں نے دیکھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب تھا، کہ میں کھڑا ہو کر بانٹ سکتا ہوں۔ میں بچ گیا۔ اور اس نے کہا اس نے اسے جاری رکھنے کے لیے کافی محنت کی اور بالآخر اسے اس کیمپ سے نجات دلائی گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ میں اور میری بیوی نے دیکھا کہ جب ہم ڈیلاس چلے گئے تھے کہ وہ یہاں کی ایک یونیورسٹی میں تقریر کر رہے تھے۔ اب یہ برسوں بعد، جنگ کے بعد تھا، ڈاکٹر وکٹر فرینک، اور ہم وہیں آڈیٹوریم میں بیٹھ گئے اور ہم نے اسے ذاتی طور پر یہ کہانی شیئر کرتے ہوئے سنا۔ میں نے اسے پڑھا تھا، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذہن کے سامعین تھے۔ وہ ایک لحاظ سے وہ واحد معنی دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک آڈیٹوریم میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہے کہ وہ کچھ معنی دیکھ کر بچ گیا، اور معنی یہ ہے کہ وہ وہاں تھا اور ہم سامعین تھے، اور ہم نے اسے کہانی سناتے سنا۔ اور جیسے کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، میں نے سوچا واہ، اب اس وقت اس نے مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ آیا ایک یہودی کے طور پر خدا کے ساتھ اس کا ذاتی تعلق کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہانی بانٹی اور میں نے سوچا، اور ویسے جب اس نے کہانی بانٹی اور جب اسے نازی حراستی کیمپ میں یہ تجربہ ہوا تو وہ یسوع مسیح میں یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ایمان نہیں رکھتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ بعد میں اسے یقین آیا، لیکن اس مصائب کے درمیان اس نے جو معنی دیکھا وہ تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور میں نے سوچا اگر وہ ایک یہودی کے طور پر جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ یسوع مسیح ہے، نازی حراستی کیمپ میں زندہ رہنے کے لیے اندرونی طاقت حاصل کر لی، ہم ایمانداروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جن کے پاس سچائی موجود ہے؟ ہم رومیو 8ویں باب کی 28ویں آیت کے ذریعے سے مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، جہاں لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔